خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، پھر مجھے موت سے کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تعالى في مقام آخر إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقال وسقالة القلوب وذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس دنیا کی وجہ تخلیق بھی ہے اور پوری امت کو پورے انسانوں کو اللہ رب العزت جو چیز عطا فرماتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور وسیلے سے عطا فرماتے ہیں. وہ دنیا کی دولت ہو یا دین کی دولت ہو، وہ آخرت کی دوسرے یہاں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں جو کچھ ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ رب العزت دینے والے ہیں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. یہاں تک کہ ایمان کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے. یعنی کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. وہ بھلے کہتا ہے کہ میں تو توحید پرست ہوں، وہ جو بھی ہو جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے گا اللہ کے نزدیک اس کا ایمان معتبر نہیں. ہمیں جو بھی چیزیں مل رہی ہیں یا ملیں گی وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کی برکت سے ملے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس وقت صحابہ کرام کی جو ایمانی کیفیت تھی وہ آج کی کیفیت سے مختلف تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے یہ تمام کمالات کا مجموعہ ہے. تمام کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ کمالات کسی اور شخص میں نہیں ہے، خواہ وہ نبی کلّہ. آپ کی جو ذات اقدس ہے وہ اللہ رب العزت نے کمالات کا مجموعہ بنائی ہے. یہی وجہ تھی کہ بڑے سے بڑا مشرک، بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا سخت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا تو نرم ہو جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے نا کہ اپنے بہن کے گھر گئے تو دیکھا بہن جو ہے، بہن اور بہنوئی جو ہے یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو ان کو خوب مارا ان کو. اور جب مار کے تھک گئے تو پھر بہنوئی سے کہا اچھا مجھے سناؤ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کچھ قرآن پاک کے سنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. اور یہ ارادے تو اس ارادے سے نکلے تھے تلوار ہاتھ میں تھی کہ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا.
حضرت عمر سے بولا نہیں گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس علاقے سے آئے ہو تو پھر ہمت نہیں ہوئی بولنے کی. فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایمان لانے کے لیے حاضر ہو. حالانکہ ہاتھ میں ننگی تلوار تھی. یعنی ارادہ تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ نظر پڑی اور آپ کی نظر جو ہے عمر پہ پڑی، بس ایک دم دل کی کیفیت بدل گئی. کہا یہ ارادہ کہ میں شہید کر دوں گا، اور کہاں عرض کی کہ رسول اللہ میں تو ایمان کے لیے حاضر ہوں. ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں برکت تھی، ایسی آپ کی ذات اقدس جو ہے ایسی کامل ذات اقدس تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحابی کا قول ہے، فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہم نے آپ کو کہ جس میں اطہر کو قبر مبارک میں اتارا، اور پھر جب مٹی ڈالی تو جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس جو ہے وہ مٹی کے نیچے چھپتا گیا، ہمیں اپنے دلوں کے اندر تغیر محسوس ہوا، تبدیلی محسوس ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس جب مٹی کے نیچے چھپتا گیا تو ہمیں اپنے قلوب کے اندر تغیر محسوس ہوا، تبدیلی محسوس ہوئی. وہ کیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حیات میں ظاہری جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس کیفیت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کی کیفیت میں صحابہ کرام نے اپنے دلوں میں تغیر محسوس کیا. تو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ جو دلوں کی کیفیت ہے نا، دلوں کا جو ایمان ہے اس میں پھر تبدیلی آتی گئی. پھر وہ کیفیت نہیں رہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بس کام ہو گیا. پھر کیفیات بدل گئی. جب کیفیات بدلی تو پھر اس کا حل اللہ تعالیٰ نے کیا نکالا؟ مختلف بزرگوں نے مختلف ریاستیں کی. کوئی جنگلوں میں چلا گیا، کسی نے پتے کھائے، کسی نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے مختلف جگہوں میں محنت کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 18 سال ریشہ پور کے جنگل میں رہے، پتے کھاتے تھے اور عبادت کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمہ، ہمارا جو سلسلہ ہے یہ نقشبندی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ شروع ہوا. تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے خود تو بہت ریاست کی، پھر دیکھا کہ اب جو ہے وہ امت میں اتنا ہمت نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے حواس بھی کمزور ہو گئے، انسان کی ہمتیں بھی کمزور ہو گئی، ایمان کی کیفیات بھی کمزور ہو گئی. جیسے جیسے زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور جاتا ہے کیفیات کمزور ہوتی رہتی ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے قیامت جب آئے گی تو کسی کو اللہ بھی یاد نہیں ہوگا، ایسی کیفیت ختم ہو جائے گی، کیفیت ہی نہیں ہوگی، اس کو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. آج دنیا میں کروڑوں اربوں مسلمان ہیں، ہم اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یقین ہے اس بات پہ. آج ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگ اللہ کو کیسے بھول جائیں گے. تو لوگ اللہ کو بھی بھول جائیں گے. جیسے جیسے زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے دور جائے گا یہ کیفیت کم ہوتی رہے گی. تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دعا کی کہ اللہ یہ مخلوق جو ہے یہ اتنی محنت نہیں کر سکتی جتنی پہلے لوگ کرتے تھے، آپ کوئی آسان رستہ نکالیں. پھر اللہ رب العزت نے یہ جو صوفیہ کا رستہ ہے نا، سلسلہ نقشبندیہ کا جو رستہ ہے، پھر اللہ رب العزت نے بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ہلکا کیا کہ ایسے لوگوں کو محنت کراؤ، ایسے ان کے دل جو ہے وہ ہماری محبت میں جڑ جائیں گے. تو یہ میرے جو آیت کریمہ 4 آیات تلاوت کی یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ترتیب ہے. ہمارے سلسلے میں 4 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے صحبت، اپنے شیخ سے صحبت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور دوسری چیز ہے اللہ کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر اتنا کرو، کثرت سے کرو. اور تیسری چیز جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ہے یہ ہے اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چلنا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی.
اور چوتھی چیز جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ہے یہ ہے تقویٰ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سب سے پہلی چیز جو ہے صحبت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صحبت ہے کہ جس نے اللہ والے کی صحبت اختیار کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، اللہ رب العزت اس صحبت کی برکت سے اس کو قبول فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ تھے کفار کے زمانے میں بھی، بڑے بڑے لوگ تھے، نامور لوگ تھے، لیکن آج ہمیں ان کا نام نہیں ملتا، حالانکہ اس زمانے کے بڑے نامور لوگ تھے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی، اللہ نے ان کو صحابی کا مرتبہ دے دیا۔ لوگ بلال نام رکھتے ہیں اپنی اولاد کا، ہم سب رکھتے ہیں، حالانکہ حبشی تھے، کالے تھے۔ اس کے مقابلے میں جو ابو جہل ہے یہ خوبصورت تھا، جوان تھا، عرب تھا، نسب والا تھا، لیکن کوئی بھی اپنی اولاد کا نام ابو جہل نہیں رکھتا، ابو لہب نہیں رکھتا۔ ابو لہب کا نام تو پھر بھی اس وجہ سے باقی رہ گیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کے نام کا ذکر کر دیا، تو پھر بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں اس کے نام کو، یہ قرآن کی برکت ہے، ورنہ ان کے نام بھی زندہ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ان کنتم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جن لوگوں نے سچے لوگوں کی صحبت اختیار کی، اللہ نے ان کو مرتبے دے دیے۔ حضرت بلال غلام تھے، وہ بات آقا تھا، اس کا نام نہیں آتا، حضرت بلال کا نام آتا ہے۔ تو صحبت ایسی چیز ہے۔ پھر جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ صحبت اختیار کی، اللہ نے ان کے درجوں کو زیادہ بڑھا دیا۔ جن لوگوں نے خلوت میں صحبت اختیار کی، حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ان کو فرمایا کرتے تھے ہجرت والی 3 راتیں مجھے دے دو اور میری پوری زندگی کی عبادت لے لو۔ یہ صحبت کا اثر ہے، ایسی صحبت ہے۔ تو ہمارے سلسلے کے اندر ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے، جتنا وقت انسان کو ملے اللہ والوں کی صحبت میں آ کے بیٹھ جائے، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جائے، مساجد کے اندر آ کے بیٹھ جائے، علماء کی صحبت کے اندر بیٹھ جائے۔ جتنا اللہ والوں کی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ دل کی نرمی جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دل جب نرم ہوتا ہے، بندہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے کہ جی مرد روتا نہیں ہے، رونا جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اللہ جس بندے پہ احسان کرتے ہیں، جس بندے کو اپنا برگزیدہ بندہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ اس کو رونے کی نعمت دیتے ہیں۔ پھر وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے۔ یہ رونا بہت بڑی نعمت ہے، جس کو رونا نہیں آتا وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ شہید کے بارے میں فرمایا اللہ کو خون کے 2 قطرے بہت پسند ہیں، 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ خون کا وہ قطرہ جو میدان جہاد میں بہا دیا گیا، اور دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کی یاد میں کسی جوان کی آنکھ سے نکلا۔ اب کہاں خون کا قطرہ ہے کہ پورا اپنا آپ کو لٹا دیا، جہاد کرنا کوئی آسان کام ہے، اپنے آپ کو لٹا دیا، اپنی گردن اڑا دی۔ اور دوسرا کون سا قطرہ کہ کچھ کو کوئی ہمت نہیں کی، کہیں بھی نہیں گیا، بس اپنے گھر میں اپنی مسجد میں مصلی پہ بیٹھا اور اس کی آنکھ میں اللہ کی یاد سے آنسو آ گیا، بس وہ برابر ہو گئے۔ اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ کہاں میدان جہاد کی مشکلات اور کہاں گھر بیٹے کی آسائشیں۔ یہ رونا اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، پھر اس کو رونا آتا ہے۔ حضرت عمار بن منصور ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ وعظ کیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، ان کی مجلس میں لوگ آیا کرتے تھے۔ تو جب فوت ہو گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے معاف کر دیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت کس بنیاد پہ آپ کی معافی ہو گئی؟ فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا کہ تم جب وعظ کرتے تھے تو ایک دن تمہاری مجلس میں ایک ایسا آدمی آیا جو پوری زندگی رویا ہی نہیں تھا، یعنی سخت دل آدمی تھا، سخت طبیعت تھی، اس کے روتا نہیں تھا،
کی برکت سے میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا تو اس مجلس کو بھی معاف کر دیا. یہ آنسو جو ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں. یہ اگر مجلس میں بہے تو اللہ رب العزت اس مجلس کو آنسو کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں. اور یہ نعمت اس وقت ملتی ہے جب کسی نرم دل طبیعت کے پاس, کسی اللہ کرنے والے کے پاس جس کا دل نرم ہو جاتا ہے نا اللہ کی یاد میں, اس کی صحبت میں بیٹھا جائے. کسی حضرت تھانوی کو خط لکھا کہ حضرت میرے دل میں سختی بہت ہے, میرے دل میں سختی بہت ہے, اس کا کوئی وظیفہ بتائیں. تو حضرت نے فرمایا فلاں حکیم صاحب تھے حضرت کے صحبت یافتہ تھے حضرت تھانوی کے, فرمایا ان کی خدمت میں جایا کرو. تو وہ سائل جو ہے وہ ان کی خدمت میں جانا شروع ہو گیا. تو وہ جو حکیم صاحب تھے وہ کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے, خاموش طبع آدمی تھے, کم بولتے تھے اور کتابت کا کام بھی کیا کرتے تھے. یعنی جہاں آ گیا تو اس کو دوائی دے دی, مریض آ گیا دوائی دیتی ہے, اور اگر مریض نہیں ہے تو کتابوں کی کتاب جلد شازی کر لی. تو یہ سائل جو ہے یہ جا کے ان کی خدمت میں سلام کر کے بیٹھ جاتا. اور کچھ عرصے بعد میں اس نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت الحمدللہ میری جو سختی ہے وہ ختم ہو گئی, میری سختی ختم ہو گئی. یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے میں صحبت حاصل کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے, دل نرم ہو جاتا ہے. پھر جب دل نرم ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت زیادہ اثر کرتی ہے, پھر اللہ کی بات اس پہ زیادہ اثر کرتی ہے. یہ ہمارے سلسلے کا پہلا اصول ہے کہ صحبت شیخ, اللہ والوں کی, اپنے مرشد کی, اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھا جائے. اور جو دوسری ہے اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر اتنا کرنا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں, مجنون. اتنا اللہ کا ذکر کرو, ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے. اور یہ ایسا آسان نسخہ ہے کہ اس جیسا آسان نسخہ مجھ جیسے کم علم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. یہ سب سے آسان نسخہ ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے, صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے جو نرم بستروں پر سوتے ہوں گے. ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے جو نرم بستروں پہ سوتے ہوں گے. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوں گے کیونکہ عرب کے اندر جو ہے وہ نرم بستروں کا کوئی تصور نہیں تھا. اس زمانے میں ایران کی اور روم کی سلطنت تھی, وہاں بادشاہ تھے, وہ نرم بستروں پر سوتے تھے. صحابہ کرام تو زمین پہ سویا کرتے تھے, چٹائیوں پہ سویا کرتے تھے. اور نرم بستر بی بی حفصہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. بی بی حفصہ نے اس کو نیچے جو بستر تھا جو کھجور کی چٹائی سے بنایا گیا تھا اس کو ڈبل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو فرمایا حفصہ یہ تم نے کیا کیا, اس کو ڈبل کر دیا, مجھے تو اٹھنے میں مشکل آئی. تو صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے کہ نرم بستروں والے لوگ جنت میں کیسے جائیں گے. فرمایا ہاں وہ اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے کر رکھتے ہوں. اتنا آسان نسخہ کوئی نہیں ہے. نہ گھر چھوڑنا ہے, نہ مال چھوڑنا ہے, نہ اولاد چھوڑنی ہے, نہ دنیا چھوڑنی, کچھ بھی نہیں چھوڑنا, صرف اللہ کو یاد کرنا ہے بس. دنیا کے سارے کام کرنا ہے, سارے کام. بیوی بچوں کو بھی وقت دینا ہے, رزق بھی کمانا ہے, دوست احباب سے بھی ملنا ہے, گھر والوں سے بھی ملنا ہے, لیکن بس ایک کام اضافی کرنا ہے, وہ یہ کرنا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے. اور یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ ایسا کام ہے کہ اس سے کسی کام میں خلل بھی نہیں پڑتا ہے, کسی کام میں خلل نہیں پڑتا ہے. آپ کسی سے مخاطب بھی ہو, دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں بس. جس کا اللہ سے رابطہ بن گیا تو اس کا کسی کام میں ہو, دنیا جہان بھی کام کرتا ہے لیکن اس کا اللہ سے رابطہ نہیں ٹوٹتا. بزرگ ایک مثال دیتے ہیں نا, کسی عورت کا بچہ گم ہو جائے تو اس کا ذہن دل کے دھیان کا ہوتا ہے اپنی اولاد کی طرف. وہ آٹا گوندے گی, دروازہ بھی بجے گا تو کہیں گے ہائے میرا بچہ آیا. دنیا کے سارے کام کرے گی لیکن اس کا دھیان جو ہے وہ بچے کی طرف ہوگا. اسی طرح مومن کا یہ کام ہے, بندے کا یہ کام ہے, اس کا دھیان کہاں ہو, اس کا دھیان ہو اللہ کی طرف. دنیا جہان کے سارے کام کرے, اللہ کا ذکر جو ہے یہ دنیا کے کسی کام سے نہیں روکتا ہے. کسی بزرگ نے جو ہے ایک سالی پہ کہا تھا تجھے کسی اللہ والے کا ایڈریس پتا بتا دیں. تو انہوں نے کسی شہر کے حاکم کا پتا بتا دیا, جاؤ اللہ والے. وہاں چلا گیا. جب دربار نے گیا, دربار کی تو ایک اپنی شان و شوکت ہوتی ہے, تو دل میں اس کے خیال ہے یہ کیسے اللہ والے ہیں, یہ تو بادشاہ ہے وقت کے. اللہ والوں کو اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے, وہ اس کی دل کی بات بھانپ گئے, سمجھ گئے کہ اس کے دل میں یہ وسوسہ ہے.
اس سے کہنے لگے بھائی تم ہمارے شہر میں آئے ہو، ذرا شہر کو گھومو ذرا شہر دیکھو، جیسے ہم بھی کہیں جاتے ہیں تو شہر گھومتے ہیں۔ تو جب وہ دو ساتھی ساتھ کر دیے ان کو شہر گھماؤ، اور ساتھ میں ایک جلاد کو کر دیا، ایک پیالہ پکڑا دیا ہاتھ میں پورا پانی سے بھرا ہوا، کہنے لگے اس کو پکڑو، اور جلاد سے کہنے لگا اگر یہ پانی چھلکے نیچے گرے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ پھر اس سے کہنے لگے جاؤ تم شہر گھوم کے آؤ۔ اب بادشاہ تھے تو وہ نکلا پورا شہر گھوما، جب واپس آئے تو کہنے لگے جی میرا شہر کیسا لگا؟ اس نے کہا حضرت آپ کا شہر تو میں نے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے جی پورا شہر گھوم کے آئے، تم نے شہر نہیں دیکھا؟ کہنے لگے جی گھوم کے تو میں آیا، لیکن میرا دھیان تو اس پیالے کی طرف تھا کہ اگر پیالے سے پانی گرا اور میری گردن گئی تو میں نے تو کسی چیز پہ توجہ نہیں کی، میری پوری توجہ احتیاط سے چلنے میں تھی کہ ایسا نہ ہو پیالے سے پانی گر جائے۔ فرمایا کہ اللہ والوں کی یہی کیفیت ہے کہ دنیا کے جتنے مرضی اسباب ہو لیکن توجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ دنیا کے اسباب جو ہے یہ آنے اور جانے والی چیز ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تجارت کیا کرتے تھے، کسی نے آ کے اطلاع دی، مجلس تھی، کس نے اطلاع دی حضرت آپ کا جو بحری جہاز کا جو سامان آنا تھا وہ ڈوب گیا۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کوئی اور بھاگا ہوا ہے، کہنے لگے حضرت کو اطلاع غلط تھی، وہ آپ کا جہاز نہیں ڈوبا، وہ کسی اور کا جہاز، آپ کا جہاز تو صحیح سلامت ہے۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تو صاحب جو مجلس میں سالم تھے، فقیر تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضرت دوسرا مقام تو الحمدللہ کا ہے، پہلے والا مقام تو الحمدللہ کا نہیں تھا، وہ تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مقام تھا، وہ الحمدللہ کا تھوڑی مقام تھا۔ فرمایا بھائی میں نے اپنے دل میں توجہ کی کہ اس میں کوئی مال ڈوبنے کا، کوئی مال کا غم تو نہیں ہے، تو میرے دل میں اطمینان تھا، اللہ کی رضا پہ میرا دل راضی تھا، اس رضا کی وجہ سے میں نے کہا الحمدللہ۔ اور اب بھی میں نے الحمدللہ جو کہا ہے یہ مال کے بچنے کی وجہ سے نہیں کہا، میں نے اپنے دل میں توجہ کی کہ اس میں تو خوشی تو نہیں ہے مال کی، تو دل میں میری یکسوئی کی کیفیت تھی، اطمینان کی کیفیت تھی، میں نے اس پہ الحمدللہ کہا۔ تو یہ کیفیت جو ملتی ہے یہ اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہے۔ یہ کتابیں